عزیز طلباء و طالبات اور معزز احباب ذوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم الماترو کی چوتھی اور پانچویں مشق پڑھیں گے۔ التدریب الرابع میں الفاظ دیے گئے ہیں جن سے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ تو آتے ہیں التدریب الرابع کی طرف۔ اس کی پہلے متن کی عبارت پڑھتے ہیں۔ کونی جملا مفیدتا من الکلمات التالیۃ ثم اکتبها اکتبیها فی کراسۃ۔ کون یکون تکوینا باب تفعیل ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے اس کو ثلاثی مزید فی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ثلاثی مجرد کا مطلب ہوتا ہے تین حروف اصلیہ پر مشتمل کوئی فعل، جس طرح کہ ضربا۔ اب اس میں ضاد، را اور با یہ تین حروف ہیں اس کے اپنے، ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ، اور ان کو جب کسی اضافے کے ساتھ اور باب میں تبدیل کیا جائے اور فعل میں چینج کیا جائے تو اسے کہتے ہیں مزید فی۔ اب اس میں ایک حرف کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، دو حروف کا بھی، تین کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ضمناً یہ چیز آپ نے ذہن نشین کر دینی ہے کہ ثلاثی مجرد وہ فعل ہوتا ہے جس میں تین حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور ثلاثی مزید فی وہ فعل ہوتا ہے جس میں تین حروف اصلیہ پر ایک، دو، تین یا چار حروف کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی وضاحت انشاءاللہ العزیز اپنے مقام پر کی جائے گی۔ کون بنائیے، کونی بنائیے۔ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، تذکیر و تانیث کا، کہ مذکر کے لیے کون ہوگا اور کونی مؤنث کے لیے۔ جملا مفیدتا، مفید جملے، من الکلمات التالیۃ درج ذیل کلمات سے، یعنی نیچے آپ کو جو التدریب الرابع میں الفاظ نظر آ رہے ہیں، ان الفاظ سے آپ نے مفید جملے بنانے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی پریکٹس ہوگی، مشق ہوگی کہ ایک لفظ کو لے کر آپ نے جو کچھ پڑھا ہے پیچھے ان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سادہ سا مختصر سا جملہ بنائیے۔ تو ان جملوں کے بنانے سے آپ کی مشق ہوتی جائے گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جب بار بار آپ جملے بنائیں گے پھر آپ جملوں کو پہچان بھی سکیں گے کہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ درج ذیل کلمات سے مفید جملے بنائیے۔ ثم اکتبها اکتبیها فی کراسۃ، پھر ان کو اپنی کاپی میں، کراسۃ کہتے ہیں کاپی کو، کاپی میں درج کریں، لکھیں۔ الماترو، اب الماترو چونکہ ایک اسم ہے تو اس کو آپ شروع میں رکھیں، اور اس کے بعد کوئی اردو میں آپ ذہن میں لائیں جملہ مختصر سا کہ بارش ایک نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ تو اب اس کی عربی بنائیں جو آپ نے سبق کے اندر بھی جملہ پڑھا ہوا ہے، الماترو نعمت عظیمۃ۔ الماترو نعمت عظیمۃ۔ مدرسن کہتے ہیں استاذ کو، مدرسن استاذ، مدرسن استاذ۔ مدرسنا ہمارے استاد محترم، مدرسنا ہمارے استاذ، مدرسونا ہمارے استاذ۔ رجل عظیم، بہت عظیم انسان ہیں۔ رجل کہتے ہیں مرد کو، انسان کو۔ رجل عظیم، بہت عظیم انسان ہیں۔ مدرسنا شفیق، ہمارے استاد شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ اس سے بھی چھوٹا جملہ ہے، مدرسنا ہمارے استاذ، شفیق، شفیق کہتے ہیں شفقت کرنے والا۔ غابہ، اب سبق کے اندر بھی جملہ یہ آپ نے پڑھا ہے، غابہ کا معنی ہوتا ہے وہ غائب ہوا، وہ غیر حاضر ہوا۔ غاب خالد عن المدرسۃ، جملہ فعلیہ ہے،
غاب خالد عن المدرستی، صف کلاس، انا فی صف سادس، میں چھٹی جماعت میں ہوں، انا فی صف سادس، میں چھٹی جماعت میں ہوں۔ امسی کل، امسی گزشتہ کل کو کہتے ہیں یسٹرڈے، گزشتہ کل امسی، اور آنے والے کو کہتے ہیں غدن، آنے والا کل غدن، گزرا ہوا کل امسی۔ غاب خالد عن المدرستی امسی، اب وہی جملہ ہے جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے، تو اس کے اینڈ پہ آخر میں آپ امسی کا اضافہ کر دیں تو یہ بھی آپ کا جملہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو نیا جملہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں جس میں گزشتہ کل کا لفظ استعمال ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ ذہبت امسی الی السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، ذہبت میں گیا، امسی کل، گزشتہ کل، کل میں بازار گیا تھا۔ ذہبت الی السوق امسی، یا امسی کو پہلے آپ لگا دیں، ذہبت امسی الی السوق۔ این، اس کا معنی ہوتا ہے کہاں، اور یہ سوالیہ لفظ ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، آپ کہاں رہتے ہیں۔ این بیتک، این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے۔ بعید، مدرستی بعیدۃ، چونکہ یہ مذکر ہے تو اس میں آپ مذکر اسم لائیں، بیتی میرا گھر، بیتی میرا گھر، بعید دور ہے، عن المدرستی سکول سے، بیتی بعید عن المدرستی۔ عذر، عذر مجبوری، عذر، عذر کا مقبول یا خالد، یہ سبق کے اندر جو جملے ہیں وہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین رہیں، یاد رہیں، اور آپ ان کو بھولیں نہیں، پھر ان سے آپ مزید بھی کوشش کر کے جملے بنا سکیں گے۔ عذر کا مقبول یا خالد۔ بیتن گھر، بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے، بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ مدرستن، مدرستی کبیرتن، میرا سکول بڑا ہے، مدرستی کبیرتن، میرا سکول بڑا ہے۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتی، ہاتی مفرد الکلمات الآتیہ، درج ذیل کلمات سے مفرد بنائیں۔ پیچھے آپ نے مفرد، تثنیہ اور جمع کے متعلق کچھ آگاہی حاصل کی ہے۔ تو مفرد کہتے ہیں واحد کو، ایک چیز کو عربی میں کہتے ہیں مفرد، دو کو کہتے ہیں تثنیہ، اور دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، یعنی تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ دو سے اوپر تین آتا ہے تو تین، اور تین سے الی آخر جہاں تک اعداد ہیں، تین اور تین سے اوپر جو بھی عدد ہوگا وہ جمع کے اندر شامل ہوگا۔ تو الایام، الایام چونکہ معرف باللام ہے اس لیے ہم اس کا مفرد بھی معرف باللام ہی لائیں گے، الیوم، الایام کا مفرد الیوم۔ فوائد، فائدۃ، فوائد فائدۃ۔ اقدام، قدم، اقدام کا مفرد آئے گا قدم۔ وسائل، وسیلۃ، وسائل کا مفرد وسیلۃ، ذریعہ۔ امطار، مطر۔ الیوم کہتے ہیں دن کو، آج کا دن۔ فوائد کا واحد ہے فائدۃ، فائدہ، نفع۔ اقدام کا واحد ہے قدم، قدم۔ وسائل، وسائل، ذرائع، اس کا مفرد آتا ہے وسیلۃ، ذریعہ، وسیلہ۔ امطار، بارشیں، اس کا مفرد ہے مطر، واحد، اس کا آتا ہے مطر۔
یعنی بارش، ماتر ان کا معنی بارش، جو کہ سبق کا عنوان بھی تھا۔ تو اس طرح یہ سبق آج کا ہمارا مکمل ہوا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے اندر سبق نمبر 4 الدرس الرابع الشمس یعنی سورج کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔